اقوال زریں بائی سلیم صافی۔ حقیقت یہ ہے کہ تاثر جتنا شدید ہو الفاظ اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ بے حد خوشی ہو تب بھی آدمی زیادہ نہیں بول پاتا، اور بے حد غم ہو تب بھی زیادہ بولنا آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ جو لوگ دین و ملت کے غم میں ہر روز الفاظ کے دریا بہاتے رہتے ہیں، وہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دین و ملت کے غم میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ جو شخص درد و غم میں مبتلا ہو تو چپ لگ جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ لفظی اکھاڑوں میں لسانی پہلوانی کے کرتب دکھائے۔ کسی کو اسباب و وسائل ہاتھ آ جائیں تو اس کے اندر بے جا خود اعتمادی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اقتدار مل جائے تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح دولت کے ساتھ بخل، علم کے ساتھ فخر، اور مقبولیت کے ساتھ ریا، اور سماجی عزت کے ساتھ نمائش کی نفسیات پیدا ہو جاتی۔ یہ تمام چیزیں گویا خود رو گھاس ہیں جو کسی آدمی کی خوبیوں کو کھا جانے والی ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے اپنا نگران بن جائے، اور جب اپنے اندر کوئی نکمی گھاس اگتے ہوئے دیکھے تو اس کو اکھاڑ پھینک دے۔ جو شخص اپنا محاسبہ نہ کرے گا وہ یقینی طور پر اس دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ وہ ایسا کھیت ہوگا جس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ ایسا باغ ہوگا جس کی ساری بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی۔ جس چیز کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے وہ کسی قسم کے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سے وجود میں نہیں آتا، اور نہ گولی اور پھانسی کی منطق سے اس کو برپا کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی کارروائیوں سے اسلامی نظام قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں وہ یقینی طور پر یا تو غیر سنجیدہ ہیں یا مجنون ہیں۔ اسلامی نظام یا اسلامی سماج اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی انسانی مجموعہ کے قابل لحاظ تعداد میں یہ مزاج پیدا ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر زندگی گزارنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکایتوں اور تلخیوں سے اوپر اٹھ کر جینا جانتے ہوں، جو اپنے خلاف مزاج باتوں کو نظر انداز کر دینے کی طاقت رکھتے ہوں، جو اپنی غلطی فوراً محسوس کر لیں اور اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو دوسروں کو الزام دینے کی بجائے خود ذمہ داری قبول کر لیں، جو غلط فہمی کے مواقع پر خوش فہمی سے کام لینے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو کسی انسان کو اس کے آج کی بجائے کل کے لحاظ سے دیکھ سکیں۔ بینجامن فرینکلن اپنے بچپن میں مشہور نہیں تھا، لیکن بعد میں اس نے اتنا مقام پیدا کیا کہ وہ امریکہ کی طرف سے فرانس میں سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ صرف یہ کہ تجربات سے اس نے جانا کہ لوگ اپنے خلاف تنقید سے بہت برہم ہوتے ہیں۔ اس نے طے کیا کہ میں کبھی کسی کی کوئی خرابی بیان نہیں کروں گا، میں ہر ایک کی صرف خوبیاں بیان کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بااصول آدمی ہمیشہ سب سے زیادہ مقبوض ہوتا ہے، اور بے اصول آدمی کو لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ بااصول آدمی ہمیشہ حق کہتا ہے، خواہ وہ کسی کے موافق ہو یا کسی کے خلاف، جبکہ بے اصول آدمی ہر موقع کے لحاظ سے وہ بات کہتا ہے جس کو سن کر لوگ خوش ہو جائیں۔ سب کی پسند کی بات کہنے کی اسے یہ قیمت ملتی ہے کہ وہ سب کی نظر میں پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ دولت زندگی نہیں ہے، دولت زندگی کا ایک وسیلہ ہے۔ وسیلہ کی اہمیت ہمیشہ دوسرے درجے کی ہوتی ہے۔ زندگی ہے تو وسیلہ کی بھی اہمیت ہے، اور اگر زندگی نہیں ہے تو وسیلہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ مگر انسان اکثر اس فرق کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کہ دنیا کی دولت بذات خود مقصود ہو، جیسے کہ دنیا کی دولت ہی کا دوسرا نام زندگی ہو۔ جھوٹ کا سب سے بڑا قاتل وقت ہے۔ آپ آنے والے وقت کا انتظار کیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وقت نے اس فتنہ کو زیادہ کامل طور پر ہلاک کر دیا ہے جس کو آپ صرف ناقص طور پر ہلاک کرنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ کوئی بدترین موذی جانور بھی اس کو نہیں جانتا کہ وہ کسی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنائے، وہ کسی کو نیچا دکھا کر اپنے غرور کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرے، کسی کو خام خواہ مصیبتوں میں پھنسا کر اس کی پریشانی کا تماشا دیکھے۔ یہ صرف انسان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر انسان اپنی نادانی سے اپنے آپ کو اسفل السافلین کی پستی میں گرا دیتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی جو پہلی منتخب پارلیمنٹ بنی اس کے ایک ممبر پروفیسر ہیرن مکھرجی تھے۔ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں شرکت کے بعد جب وہ دہلی سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان پر ایک عجیب قسم کی کیفیت گزری۔ تیز رفتار ٹرین کی فرسٹ کلاس بوگی ان کو لیے ہوئے دہلی کے جنوبی علاقوں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ریلوے لائن کے کنارے جھگی جھونپڑیوں اور گندے محلوں کا سلسلہ ہے جو دور تک چلا گیا ہے۔ ان کو یہ سوچ کر سخت صدمہ ہوا کہ آزادی کے انقلاب نے چند خوش قسمت لوگوں کو تو بہت کچھ دیا ہے، مگر کروڑوں عوام کے لیے اس انقلاب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کلکتہ پہنچ کر انہوں نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط لکھا جس میں اپنے مذکورہ تاثر کا ذکر کرتے ہوئے یہ درج تھا
کہ جب میں دہلی کی ان غریب بستیوں سے گزرا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں کہ تمہاری آزادی سے ہم کو کیا ملا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ پنڈت نہرو نے پروفیسر ہیرن مکھرجی کے اس خط کا جو جواب دیا، اس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ تم اپنے احساس کی قیمت ادا کر رہے ہو۔ بے ضمیر انسان کو کروڑوں جھوپڑیوں کا منظر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، مگر جس شخص کا ضمیر زندہ ہو اس کو یہ گندی جھوپڑیاں اس طرح تڑپا دیں گی کہ اس کا گرم گدا اس کے لیے کانٹوں کا بستر بن جائے۔ اعلیٰ انسانیت ہمیشہ تلخ گھونٹ پی کر ملتی ہے، جبکہ گھٹیا انسان بننے کے لیے سطحیت اور موقع پرستی کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ دہلی سے شائع ہونے والی کتاب اللہ اکبر سے چند اقتباسات۔